اسٹوڈنٹ السلام علیکم، امید کرتی ہوں بٹ آپ سب ٹھیک ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر جو سٹارٹ ہو رہا ہے فرام پیج نمبر 115 اسلامک اسٹڈیز ٹاپک احادیث اینڈ سٹارٹ جہاں سے آج ہم لیں گے حدیث نمبر 11 سے کسب حلال۔ ٹھیک ہے، لاسٹ جب ہم نے حدیث پڑھی تھی تو اس کا لاسٹ ٹاپک یہ تھا کہ آپ سے زندگی کے بارے میں قیامت کے دن آپ سے 5 سوالات کیے جائیں گے، جس میں سے ایک اہم سوال تھا کہ آمدنی کہاں سے آئی، آپ نے مال کو کہاں سے کمایا اور اس کو کہاں خرچ کیا۔ ٹھیک ہے، تو آج جو ہم دیکھیں گے وہ اسی کے حوالے سے ہے، کسب حلال کے حوالے سے۔ کسب کہتے ہیں کمائی کو، ٹھیک ہے، حلال کمائی کو کسب حلال کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عبداللہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، قال فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، طلب تلاش کرنا، کسب الحلالی حلال کمائی کا، فریضۃ فرض ہے، بعد الفریضتی بہت سارے اہم فرائض کے بعد۔ کیا مطلب ہے؟ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، شریف فرائض کے بعد حلال روزی کمانا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ شریف فرائض کون سے ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ہیں کلمہ طیبہ، یہ ہیں آپ کے پلرز آف اسلام، ٹھیک ہے، ارکان اسلام، اور جس میں کہتے ہیں کہ ان سب کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ کسب حلال۔ اوکے، اب ہم دیکھتے ہیں اس کی تشریح۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث مبارکہ میں کسب حلال کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ اس سے مراد جائز طریقے سے روزی کا حصول ہے، کیونکہ اسلام نے سب سے بڑا فرض نماز ہے، اس کے بعد سب سے بڑا فریضہ رزق حلال قرار دیا گیا ہے۔ کسب حلال کی اہمیت اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کہ اے لوگو زمین میں جو کچھ بھی ہے پاک صاف ہے، پاکیزہ ہے، حلال اور پاکیزہ چیزیں لے کر کھاؤ۔ حرام کھانا انسان کو خدا کی نظر میں مجرم ٹھہراتا ہے، لہٰذا حلال کھانا اور کسب حرام سے بچنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کیا سمجھ میں آتا ہے؟ حلال کھانے کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور حرام کمائی سے منع کیا گیا ہے۔ اب کہتے ہیں حرام کھانے سے ممانعت۔ اللہ تعالیٰ نے مال حرام کھانے کی ممانعت کی، کیونکہ حرام کھانے کے بعد کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ۔ آج ہم حرام میں بحیثیت قوم بری طرح مبتلا ہو چکے ہیں۔ تو بیٹا اس پوائنٹ میں سمجھنے کی جو بات ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہہ دیا کہ لوگوں کے مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، یعنی چوری نہ کرو، ڈاکہ نہ ڈالو، زنا نہ کرو، اس کے بعد کسی یتیم کے مال کو نہ ہتھیاؤ، کسی بھی طرح سے کسی کے مال کو بنا پوچھے استعمال نہ کرو، اس کو کہتے ہیں حرام۔ ٹھیک ہے، تو اسلام میں اس کی ممانعت کی گئی ہے، ہر وہ چیز کی ممانعت ہے جو کہ باطل طریقے سے حاصل ہو۔ اچھا، اس کے بعد ہے ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ، حرام کھانے والے کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے اندر ڈالتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث کی روشنی میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس وقت ہماری عبادات کا کیا حال ہے، کیونکہ حرام کی وجہ سے عبادتیں خراب ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے کھانے پینے میں، ہمارے اوڑھنے پہننے میں، ہمارے رہن سہن میں کہیں پہ حرام کا استعمال تو نہیں، اور اگر وہ ہے تو وہ کس سینس میں ہے، اور اگر وہ ہے تو ہم اس کو کس طرح سے ختم کریں گے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے بیٹا ہمارے پاس کہتے ہیں حرام خور جنت میں نہیں جائے گا، حرام کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جسم رشوت یا کسی اور حرام طریقے سے پلا ہو وہ جنت میں نہیں جائے گا، اس کے لیے تو آگ ہی بہتر ہے۔ ایک اور جگہ بھی تھا مفہوم، ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں مجھے مائنڈ میں بھی، لیکن مفہوم بتاتی ہوں آپ کو، جس میں انہوں نے کہا کہ حرام کھانے والے جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی جن کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور ان کے ذریعے سے جہنم کو اور اس کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، سلگایا جائے گا۔ پھر اس کی جگہ ایک اور جگہ تھا کہ وہ
کھاتے ہیں تو گویا کہ ایسے کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے حرام کی ممانعت کی گئی ہے۔ کہا کہ حرام خور جنت میں نہیں جائے گا۔ کہتے ہیں واضح ہوتا ہے کہ حرام خوری دوزخ کا باعث ہے، لیکن اس وقت اس کے معاملے میں ہم مسلمانوں کا رویہ کیا ہے؟ یہ روز روشن کی طرح سب پر واضح ہے۔ حرام مسلمانوں کو جنت سے دور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہا کہ یہ سمپل سی بات ہے جو سمجھائی جا رہی ہے کہ حلال کی طرف جانا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا، اور اگر گئے تو جنت سے محرومی کا باعث بنے گا۔ پوائنٹ نمبر 5 از فرضیت کسب حلال، کہ کسب حلال کب فرض ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس جب نماز جمعہ ادا ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ دیکھیں کیا کہا گیا ہے، رزق تلاش کرو، ٹھیک ہے، یعنی کہ محنت کرو، محنت کی طرف ترغیب دی گئی ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسب حلال خدا کے مقرر کردہ فرائض میں سے ایک فرض ہے، اس سے کسی صورت صرف نظر نہیں کیا جا سکتا، اس سے بچا نہیں جا سکتا۔ آج ہم کس حد تک اس فرض کو ادا کر رہے ہیں، اس معاملے میں ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کیا کسب حلال کے لیے کوشش کر رہے ہیں یا نہیں۔ پوائنٹ نمبر 6 حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص کسب معاش کی غرض سے طویل سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال پراگندہ اور گرد آلود ہوتے ہیں، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے پروردگار، یعنی خدا سے مانگتا ہے، مگر اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا مشروب یعنی کہ اس کا پینا بھی حرام ہوتا ہے، اس کا لباس بھی حرام ہے، اس کی پرورش بھی حرام مال سے ہوئی ہے، ان وجوہات کی بنیاد پر اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ یعنی کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، اس لیے حرام کھانے سے بچنا چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو تو اپنے کھانے میں، اپنے اوڑھنے پہننے میں، ہر چیز میں، اپنے پینے میں کیا کریں، حلال کو لانے کے لیے ایفرٹ کریں۔ اس کے بعد کیا ہے، کہتے ہیں کہ حلال کھانا سب سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں بھی کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، ٹھیک ہے، اور اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر کھانا وہ ہے جو اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کام کر کے کھاتے تھے۔ آج حرام کھانا ہمارا شعار بن گیا ہے، اور اس پر مزید ستم یہ ہے کہ اس کو جدید دور کا تقاضا بیان کیا جاتا ہے۔ تاجر اپنی بددیانتی کو تجارتی تکنیک کے پردے میں چھپاتے ہیں، جبکہ قرآن مجید سے واضح ہوتا ہے کہ قوم شعیب علیہ السلام کی تباہی کا سبب یہ کسب حرام اور تجارتی بددیانتی ہی تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ کسب حرام یا تجارتی بددیانتی کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ دور قدیم یعنی کہ پہلے دور سے ہی چلتی آ رہی ہے، اور انسان اس پر عمل پیرا ہے، عمل کرتا آ رہا ہے۔ اس کی وجہ سے قومیں عذاب الہی کا شکار بھی ہوئیں، اس لیے ہمیں اس سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، حکم کیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کسب حلال کے فائدے کیا ہیں؟ تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جب انسان حلال کمائی سے کھاتا ہے تو کماتا ہے تو سب سے پہلی بات کہ وہ اللہ کا مقرب بندہ بن جاتا ہے، وہ اللہ سے محبت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ روحانی طور پر انسان اطمینان اور سکون محسوس کرتا ہے، طمع اور لالچ سے دور رہتا ہے۔ طمع بھی لالچ کو ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں اس سے دور رہتا ہے اور بے شمار دنیاوی قباحتوں سے بھی بچا رہتا ہے۔ انسان کی روزی میں برکت ہو جاتی ہے، بے شمار بلائیں اور مصائب ٹل جاتے ہیں، معاشی اور اقتصادی فارغ البالی اور خوشحالی ہوتی ہے، یعنی کہ ہر طرح سے معاشی طور پر اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور پیسے کی وجہ سے بھی وہ کبھی بھی کمی نہیں پاتا، اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بے تحاشا دولت جمع نہیں ہوتی جو انسان کو گمراہ کرے۔ انسان فضول خرچی سے بھی بچا رہتا ہے کیونکہ اس کے پاس اتنا مال ہوتا ہی نہیں، معاشرے میں معاشی ناہمواریاں پیدا نہیں ہوتی کیونکہ ہر انسان کمائی کر کے کھا رہا ہے۔ اس لیے اگر ایسا ہو تو ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہوتا ہے، سیاسی طور پر مضبوط ہوتی ہے، مانیٹری پالیسی اس کی کہتے ہیں کنٹرول میں آتی ہے۔ کیوں
کیونکہ اگر ہر شخص ٹیکس پے کرے گا، ہر شخص زکوٰۃ ادا کرے گا، ہر شخص حرام سے بچ کر صرف حلال کمائی کھائے گا، ہر شخص اگر جو ہے غلط کاریوں میں جرائم سے نکل جائے گا اور چوری چکاری اور اس طرح کی چیزیں چھوڑ دے گا، ہر کوئی ٹیکس پے کرے گا، ہر کسی کی انکم ہوگی، امپلائمنٹ ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے آپ کا ارننگ لیول انکریز ہوگا، اس سے کیا ہوگا، مانیٹری پالیسی آف کنٹری بھی درست ہو جائے گی، جو کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں نیکسٹ حدیث دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں صادق اور امین تاجر کا مقام کیا ہے؟ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا اور ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کہ ایمانداری کے ساتھ اچھا تاجر جو ہے، تجارت کرنے والا، یعنی کہ اچھا بزنس کرنے والا انسان جو ایمانداری سے کام کرتا ہے، وہ قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، انبیاء، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، اور اس کو ایک اچھا مقام اور مرتبہ ملے گا۔ یہ حدیث بھی اسی سے ریلیٹ ہے، ہماری کسب حلال سے۔ اور آپ کی حدیث نمبر 11 and 12 both are important for the پنجاب یونیورسٹی پیپرز، ٹھیک ہے، ایگزامس پوائنٹ آف ویو، اور اسپیشلی حدیث نمبر 12 جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، سو پلیز فوکس آن اٹ اینڈ پریپیئر اٹ۔ اس کو اور پچھلی والی کی کچھ آیات، کچھ احادیث، کچھ ہیڈنگز، ان کا مکسچر کر کے آپ کو اس کو اتنا بنانا ہے کہ یہ 10 مارکس کا دکھائی دے کویسچن۔ ٹھیک ہے، 10 مارکس کی پیپر میں آئے گی، تو 10 مارکس جتنی اس کی ایکسپلینیشن بھی ہونی چاہیے تاکہ آپ مارکس گین کر سکیں۔ جی، کہتے ہیں کہ اس حدیث سے اسلام کے معاشی نظام کہتے ہیں یہ حدیث اسلام کے معاشی نظام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ نظام تجارت میں سب سے زیادہ اہمیت تاجر کی ہوتی ہے۔ جیسا تاجر ہوگا ویسا ہی نظام تجارت اور معیشت بھی چلے گا۔ اسلام میں تاجر ایک اعلیٰ دولت نہیں رکھتا، نہیں بلکہ اسلام کا نقیب اور علم بردار ہوتا ہے، اس لیے اس کا بہت بلند کردار کا حامل ہونا اس کا ضروری ہے، ورنہ مالی معاملات میں حرام خوری بہت زیادہ ہو جائے گی۔ حرام کمانے، خرچ کرنے اور کھانے والی نسل نو اخلاق کے اعتبار سے بدترین صنف انسانیت ہوگی۔ اس کے اندر برائی کے جراثیم اس درجہ پوشیدہ ہوں گے کہ ان کو کنٹرول کرنا مشکل ہوگا۔ معاش کا انسان کی زندگی میں اہم کردار ہے، کہتے ہیں کہ یہ رگِ جان کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے اسلام میں اس کی اہمیت ارکان اسلام سے بھی زیادہ ہے۔ اگر معاش کے ذرائع شفاف نہیں ہوں گے تو ایمان اور عبادات دونوں قابل رد ٹھہریں گی۔ یعنی کیا مطلب ہے جو اس بات میں سمجھایا جا رہا ہے بیٹا؟ سمپل سی جو پچھلی حدیث میں باتیں پڑھی تھیں وہی سمپل باتیں یہاں سمجھائی جا رہی ہیں کہ حرام کھانے سے بچنا ہے، حرام کمانے سے بچنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشی نظام درست رہے تو معاشی نظام کی حیثیت ریڑھ کی ہڈی سی ہے کہ اگر انسانی جسم میں ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے یا نہ ہو تو کیا ہوگا کہ انسان کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہے گا۔ تو ایک معاشرہ بھی تبھی قائم ہو سکتا ہے، تبھی اچھے قیام پذیر ہو سکتا ہے جب اس کا معاشی نظام ٹھیک ہوگا، ٹھیک ہے، جب اس کا پیسے کا نظام ٹھیک ہوگا، جب اس میں حلال سب استعمال کریں گے، حرام خوری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں اسلام میں تاجر اور امین تاجر کا مقام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس حدیث مبارکہ میں امین تاجر کو انتہائی بلند مقام دیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا اسلام میں سب سے بلند مقام انبیاء کا ہوتا ہے، جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں۔ ان کے ماننے یا نہ ماننے پر ہدایت یا ضلالت، بخشش اور نجات یا خسارے اور نامرادی کا انحصار ہوتا ہے۔ اگر ہم مانیں گے تو ہدایت اور بخشش، اور اگر نہیں مانیں گے تو پھر خسارہ اور نامرادی ہوگی۔ اس لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کے ذریعے انسانوں تک پہنچتا ہے تو ان کا ماننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں صدیق کا مرتبہ اور اعزاز، کہتے ہیں کہ دوسرا مقام صدیقین یعنی سچے لوگوں کا ہوتا ہے۔ ایسے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں
جیسے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کو صدیق کا لقب ملا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں نے اس نبوت سے پہلے ہی صادق کا لقب دیا تھا، اور بعد میں بھی ابو سفیان جیسے شخص نے بھی جا کر کہا تھا کہ روم کے بادشاہ کے دربار میں کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا، آپ سچے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ واقعہ معراج کی بلا تردد تصدیق بھی کس نے کی تھی؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی تھی، اسی لیے ان کو صدیق کا لقب بھی ملا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ تیسرا مقام و مرتبہ کس کے ساتھ ملے گا؟ شہید کا۔ شہید کا اسلام میں کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ کہتے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں جان قربان کر دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ قربانی کوئی نہیں دے سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایسے لوگ زندہ ہیں تو انہیں مردہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن یہ نہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ وہ زندہ ہیں اور وہ دنیا میں ہیں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا پھر آپ کہیں کہ وہ آپ کو سن رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک یہ مقام دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ ایسی زندگی جی رہے ہیں جس کا تمہیں شعور نہیں، ٹھیک ہے، وہ نعمتوں والی جنت میں ہیں۔ جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں وہ ڈائریکٹ سے ان کی روح کو جنت میں لے جایا جاتا ہے، وہ جنت میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ڈزنٹ مین کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ وہ شہید تھے اور وہ دنیا میں ہی قیام پذیر ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں امین تاجر کی عظمت، اس کے بعد امین تاجر کا مقام ہے، کہتے ہیں کہ یہ اس کا انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ایک صف میں کھڑے ہونا اس کے بلند قسمت ہونے کی دلیل ہے کہ یہ بھی انہی کے ساتھ ہی ایک ہی صف میں موجود ہے۔ اب کہتے ہیں میدان تجارت اور اس کی آزمائشیں، کہتے ہیں کہ میدان سیاست کے بعد سب سے اہم اور مشکل میدان تجارت ہے۔ اس میں انسان دولت کا کھیل کھیلتا ہے جس میں انسان کی گمراہی کا سامان چھپا ہوتا ہے۔ دولت کی کشش انسان کو بے شمار برائیوں میں مبتلا کر دیتی ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے اچھی جگہ مسجد اور سب سے بدترین مقام بازار ہے، اس لیے کہ بازار تجارت میں جھوٹی قسمیں، کم تولنا، ذخیرہ اندوزی، رشوت، عیب دار مال کی فروخت، وعدہ خلافی، معاہدہ خلافی اور ٹیکس چوری عام ہوتی ہیں، اس لیے بازار سے منع کیا گیا ہے، اس کو گمراہی بتایا گیا ہے کیونکہ یہاں پر برائیاں پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد جب حصول دولت کے لیے مزید معاشی حربے استعمال کیے جاتے ہیں اور ہر طرح سے مال حرام حاصل کیا جاتا ہے تو پھر اس فضا میں کسی تاجر کا ایمان پر قائم رہنا، اس کے مطابق زندگی بسر کرنا ناممکن بلکہ مشکل، کہتے ہیں ناممکن تو نہیں ہوتا لیکن مشکل ضرور ہو جاتا ہے۔ ان تمام شیطانی اور لالچ کے حربوں کو چھوڑ کر دامن اسلام تھامے رکھنا یقیناً بہت بڑی سعادت ہے، اس لیے ماضی کے تاجر جہاں جاتے تھے اسلام کے نمائندے بن کر جاتے تھے اور اسلام پھیلاتے تھے۔ برصغیر کے ساحلی علاقوں میں اسلام کی اشاعت تاجروں نے کی اور اپنی دولت کو اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ کیا۔ اب بھی کچھ ایسے لوگ ہیں ہر جگہ موجود۔ آج کے دور میں دیانت دار مسلمان تاجر کا کردار بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور جو بھی دیانت دار تاجر ہوگا تو اس کا کیا قیام ہے؟ کیا پڑھا ہم نے حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچا اور ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ چلیں آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم۔